آپ کے شوہر ہونے کے باوجود کسی غیر انسان پر اگر آپ نکاح کر رہی تو آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ نکاح میں ہے النکاح من سنتی فلیس منی فمن رغب عن سنتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ نظر ملا رہی ہے، کسی اور کے ساتھ آپ دلچسپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اور جو بات آج ہم کریں گے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو باتیں ہوا کرتی اکثر، اسی کے متعلق کچھ ہم بات پیش فرمائیں گے۔ اور دوستو، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ جو بات بتائیں گے بہت ہی خاص ہیں، اور ہم نے کبھی بھی آپ سب سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یا پھر ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستو، یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے صرف یہ ہے کہ یہ ویڈیو میری ماں بہنوں کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ ایک بہن نے سوال کیا تھا، ایک بہن نے اپنے شوہر کے خلاف، اپنے شوہر کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے بارے میں اس طریقے سے گھنونا سوچ رکھیں۔ دوستو، بہت ہی گندی حرکت، بہت ہی خراب باتیں انہوں نے کی تھی۔ تو آج ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوستو میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، جو بھی آپ سب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھائی ضرور شیئر کریں، ضرور شیئر کریں، اپنے ماں بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ شوہر کا مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول نے بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے شوہر کو۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے نیچے ہی رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر شوہر ان کو کہہ دے کہ آپ یہاں سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اسی جگہ ٹھہر جائے، آگے جانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت تندور پر روٹیاں پکا رہی ہوں اور شوہر اس کو بلا لے کسی ضرورت کی وجہ سے کہ آپ یہاں آ جائیے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ فوراً تندور کو چھوڑ کر کے وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ وہ یہ نہ کہے کہ ابھی میں 5 منٹ کے بعد آ رہی ہوں یا 2 منٹ کے بعد، کیونکہ شوہر اگر ناراض ہو جائے گا تو خدا کی قسم جب تک آپ شوہر کو نہیں منائیں گی، جب تک وہ بیوی اپنے شوہر کو نہیں منائیں گی، اللہ اور فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے جب تک شوہر ناراض رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر بیوی نیک ہو، نیک صالح، تو اللہ رب العزت والجلال 5 وقت نماز جو ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر وہی بیوی اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرے، عزت کرے، تو وہ 5 وقت نماز جو ہم پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اتنے ہی ثواب عطا کریں گے جو شوہر کی اطاعت کرے، جو شوہر کی فرما برداری کرے۔ اگر وہی عورت اپنی شوہر کی خلاف ورزی کرے، حکم کو ٹال دے، پریشان کرے، اور دنیا میں جتنے رکعتیں نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج ادا کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، خدا کی قسم کھاتے ہیں وہ عورت دوزخ نہیں جلیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ جنت کے سیر کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دوزخ کے آس پاس گئے تو دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہی ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا یہ کون عورت ہے, یہ کیوں جل رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہی عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرتی تھی, شوہر کی بات نہیں مانتی تھی, شوہر کے حکم نہیں مانتی تھی, اسی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے دوزخ کا آگ اس پر واجب کر دیا ہے. دوستو, ایک صحابی وہ کہیں جا رہے تھے, انہوں نے اپنی بیوی سے یہ نصیحت کی تھی کہ جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں اب تک آپ گھر سے مت نکلیے گا. اب پہلے زمانے میں جو سفر میں جاتے تھے یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ صبح گئے اور شام کو واپس آ گئے. پہلے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, ٹرینیں نہیں ہوتی تھی, وہ سفر کرتے تھے گھوڑے پر یا کھچروں پر. تو وہ گئے, سفر میں گئے, چلے گئے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بیوی ہے ان کے ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, بہت لاچار ہے, دنیا سے جانے والے ہیں. ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ابا جو کہ بہت ہی ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ دنیا سے جانے والے ہیں, آپ جائیے اور اپنے ابا کو دیکھ لیجئے. تو اس بیوی نے کہا کہ نہیں, میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں اب تک آپ گھر سے نہیں نکلیں گی. اسی وجہ سے میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں کر رہی ہوں, نہیں تو اب تک ہم اپنے ابا کے پاس ضرور میں جاتی اور ابا کو دیکھتی. تو شوہر کی اجازت نہیں ہے, اس وجہ سے میں ابا کو نہیں دیکھ سکتی. پھر ان کے رشتہ دار آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی بہت ہی ابا کی طبیعت خراب ہے, وہ مرنے والے ہیں, کچھ دیر کے بعد اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے, آپ جائیے اپنے ابا کو دیکھ لیجئے. پھر اس عورت نے کہا کہ نہیں, شوہر کی اجازت نہیں ہے. پھر اس عورت نے ایک خادمہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا. اس کے بعد اس خادمہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا ماجرا سنایا کہ ایسی ایسی بات ہے. ایک صحابی تھے, وہ تو سفر میں چلے گئے ہیں, اس صحابی نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں اب تک میرے اجازت کے بغیر آپ گھر سے نہیں جا سکتی. تو اس عورت جو ہے, وہ عورت, ان کے ابا جو ہے, ان کے ابا کی طبیعت بہت ہی خراب ہے, لاچار ہیں, دنیا سے جانے والے ہیں, اور وہ نہیں جا رہی ہے اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نہیں, شوہر کی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے نہ نکلے, اور چاہے ابا اس دنیا سے رخصت ہو جائے پھر بھی بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر کے ابا کو دیکھنے جائے, کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں ہے. دوستو, یہ ہے, ابا انتقال کر جاتے ہیں, پھر لوگ آتے ہیں کہ بیٹی ابا تو انتقال کر گئے ہیں, ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لیجئے. پھر بھی وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں, میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک دن آپ اس عورت نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا کہ ان کے ابا جنت کی سیر کر رہے ہیں, جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو بیٹی نے ابا سے سوال کیا, ابا سے سوال کیا کہ ابا جان آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں, کیا ماجرا ہے؟ تو ابا جواب دیتے ہیں کہ بیٹی آپ میری نیک بخت بیٹی ہیں, آپ نیک صالح ہیں, آپ ہی کی وجہ سے میں جنت کا سیر کر رہا ہوں. کیونکہ آپ جیسی نیک بیٹی اپنے شوہر کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے, اپنے شوہر کی خلاف ورزی نہ کرے, اسی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کیا ہے. یہ ہے دوستو شوہر کا مقام. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر سجدے کرنے کی اگر اجازت اگر ہم دیتے تو وہ بیوی کو دیتے کہ وہ بیوی اپنی شوہر کو سجدہ کرے, اس لیے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے. یہ ہے شوہر کا مرتبہ. جو عورت اگر شوہر کی نافرمانی کرے, خدا کی قسم کھاتے ہیں, اگر شوہر اگر اس کو روک دے کہ آج آپ اپنی سہیلیوں کے یہاں نہیں جائیں گی تو وہ فوراً منہ پھلا کر کے بیٹھ جاتی ہے, اور گھر جا کر کے اپنی امی اور ابو سے شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں, اس طریقے سے پیش آتے ہیں. خدا کی قسم, جو بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرے وہ اپنے لیے دوزخ کا گڑھ میں کودنے کے لیے تیار ہے.
یہ ہے شوہر کو میرے دوستوں اس طریقے سے مت سمجھو. شوہر کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، بہت ہی مرتبہ ہے. اگر شوہر نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کام کیجئے، اس طریقے سے مت کیجئے، تو دوستو آپ اسی طریقے سے اس کام پر انجام دیجئے، اس کام کو کیجئے. اگر شوہر کی خلاف ورزی کریں گے، شوہر کی نافرمانی کریں گے، تو خدا کی قسم کھاتے ہیں جب تک شوہر معاف نہیں کریں گے اب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے. یہ ہے. اس لیے اگر بیوی اپنی ماں اور اپنے ابو سے شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے اس طریقے سے باتیں کرتی ہیں، تو ان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بیوی اگر آپ کے پاس، بیٹی اگر آپ کے پاس بچہ ہے تو اس بچے کو اس کے منہ پہ مار کر کے آ جاؤ اور میرے گھر میں آؤ، میں آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گی. ماں کہتی ہے، ماں یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے میں نے تمہیں 18 سال اپنے پاس ہم نے پال پوس کے آپ کو اتنا وہ کیا ہے، اسی طریقے سے آگے بھی ایسے میں آپ کو رکھوں گی. میرے دوستو یہ غلط بات ہے. اگر جو شخص، چاہے میرے ماں بہن ہو یا میرے بھائی ہو یا میرے ابا ہو، اگر جو شخص بیوی اور شوہر کے درمیان اگر رشتے کو توڑنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے دوزخ کا آگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسلط کر دیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے بیوی اور شوہر کے درمیان رشتوں کو توڑا ہے. اور جس نے جو رشتہ توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی وجہ سے میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شوہر کی بالکل ہی نافرمانی نہ کرے، اطاعت کرے. اگر شوہر کوئی غلط بات کر رہے ہیں، اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں، اگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، غصے میں کچھ بھی اگر وہ کہہ دے، تو آپ خاموشی اختیار کرے، ان کو پیار سے سمجھائے، ان سے منہ مت چلائے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر سجدے کرنے کی اگر اجازت ہوتا تو وہ بیوی کو ہوتی اجازت کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اور اللہ ناراض ہے تو اللہ کے رسول ناراض ہے. اگر اللہ کے رسول ناراض ہے تو تمام فرشتے ناراض ہیں. تو تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے جب تک شوہر کو نہیں منا لیں گے. جب تک شوہر ناراض رہیں گے اب تک اللہ رسول ناراض رہیں گے، اس کو خوشیاں مل ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ بات کہوں گا کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے، عزت کرے، فرما برداری کرے. ایک بہنہ نے سوال کیا ہے کہ میرے شوہر مجھے خوشیاں نہیں دیتی ہے. میرے دوستو یہ غلط بات ہے. شوہر اس طریقے سے معاملہ کر ہی نہیں سکتی. اگر شوہر غلط ہے تو شریعت حکم دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ برتاؤ کریں، آپ اچھی طریقے سے اپنے کام کو انجام دیں. شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو خوشیاں نہیں دیتی ہے تو آپ کھلا کر لیجئے، آپ اپنے گھر جائیے، اپنے ابو سے اور اپنی امی سے کہیے کہ مجھے اپنے شوہر سے مجھے چھٹکارا چاہیے. تو شریعت نے اس کے لیے بھی حل بتایا ہے کہ آپ کھلا کر لے، کچھ پیسے شوہر کو دے کر کے آپ اس سے طلاق لے لیجئے. اور طلاق تو سب سے بدتر چیز ہے. جب شوہر طلاق دیتا ہے تو ساتوں آسمان و زمین لرز جاتا ہے، فرشتے بالکل لرز جاتے ہیں، کہتے یہ دنیا میں کیا ہو گیا ہے. سب سے بدتر چیز جو ہے وہ طلاق ہے. اسی وجہ سے ہم مانتے ہیں اگر شوہر غلط ہے تو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیے، پیارے انداز میں سمجھائیے، ان کو نرم انداز میں سمجھائیے. یہ نہیں کہ شوہر غصہ میں ہے اور آپ بھی ان سے زبان درازی کر رہی ہے، یہ غلط ہے. اس وجہ سے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. آپ کے شوہر ہونے کے باوجود کسی غیر انسان پر اگر آپ نکاح کر رہی تو آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نکاح آپ کے شوہر کے ساتھ ہوا ہے. نکاح میں ہے النکاح من سنتی فلیس منی فمن رغب عن سنتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے. آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ نظر ملا رہی ہے، کسی اور کے ساتھ آپ دلچسپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کام کو انجام دینے والے کبھی مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ شوہر کے ہونے کے باوجود وہ کسی غیر انسان پر نگاہ ڈالے. دوستو آپ سب ان سے پرہیز کیجئے. آج جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی بہنہ نے ہم سے یہ سوال کیا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ابھی ہم ایک ہفتے پہلے سنایا تھا کہ حضرت علی
ان کے گھر میں کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پھر بھی بی بی فاطمہ نے کبھی اپنے ابو سے محمد رسول اللہ کو شکایتیں نہیں کی ہے کہ ہم بھوکے ہیں، علی بھوکے ہیں، حسن حسین بھوکے ہیں، کبھی نہیں شکایت نہیں کی ہے۔ اگر بھوکے ہیں تو بھوکے رہی ہے، اگر شوہر بھی بھوکے ہیں تو بیوی بھی ان کے ساتھ بھوکی رہی ہے۔ تو یہ ہے شوہر کے ہاتھ بٹانے کی بجائے ہم شوہر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اوپر نظر ڈالتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسلط کریں گے، اور ایک اندھا فرشتہ اس پر اپنی عذابات اس پر ڈالتے رہیں گے۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ جو بات میں نے آج کہی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سب اس ویڈیو کو اپنے پاس نہ رکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آج زمانے کو دیکھتے ہوئے، زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے یہ بات جو ہم نے کہا ہے، تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اجازت دے کہ آپ یہی رہیں گی تو یہی رہیں گی، آپ اپنی مائکے یہاں نہیں جائیں گی تو نہیں جائیں گی، اس شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو انجام دے سکے۔ اس وجہ سے آپ سب اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ماں بہنوں تو زیادہ پہنچے، تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس پر عمل کرنے لگے۔ کیا معلوم دوستو، آپ کے شیئر کرنے پر اگر کسی کی زندگی اگر سنبھل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرما دیں گے اور ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ چلتے ہیں دوستو، اب انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔